اگر آپ اپنے شوہر کو قابو میں کرنا چاہتی ہیں تو 3 لونگ کے دانوں پر یا ودودو یا سلاموں کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر جلانے کی دیر ہے۔ آپ کا شوہر آپ کا غلام ہو جائے گا۔ آپ جس کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھیں گی وہ آپ کا متی ہو جائے گا۔ آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے ویسا کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سی بیٹیاں، بہنیں، مائیں پریشان ہیں اپنے شوہر کی بے وفائی کی وجہ سے، اپنے شوہر کی لاپرواہی کی وجہ سے۔ کیا آپ نے کبھی رات کو رونے کے بعد سوچا ہے کہ میری کیا غلطی ہے؟ میں تو اپنے گھر کو سنبھالنا چاہتی ہوں، تو پھر یہ دوری کیوں؟ کہ آپ کے شوہر آج کل آپ سے دور ہیں، باتیں کم ہو چکی ہیں، رشتہ کمزور ہو چکا ہے، گھر میں خاموشی چھا گئی ہے اور آپ اکیلی پورے گھر کا بوجھ اٹھا رہی ہیں۔ آپ اکیلی نہیں ہیں، ہزاروں بیویاں روز یہی درد محسوس کرتی ہیں۔ اور آج میں آپ کے ساتھ وہ وظیفہ شیئر کرنے والا ہوں جو اللہ کے 2 مبارک نام یا ودودو یا سلاموں کا ہے۔ یہ ایسے 2 صفاتی نام ہیں جسے لونگ کے دانے پر جس کا نام یعنی اپنے شوہر کا نام لے کر پڑھنے کی دیر ہے وہ بندہ آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کی مٹھی میں آ جائے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے ویسا کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہ کوئی مینیپولیشن نہیں، یہ دعا ہے، یہ کوئی جادو نہیں، یہ عبادت ہے۔ یہ کسی کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنے کے لیے اللہ والوں کی روحانی طاقت کا ایک خاص ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ ارحم کی آیت نمبر 21 میں فرماتا ہے، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی ہے۔ دیکھا آپ نے کہ اللہ نے قرآن مجید میں خود فرمایا ہے کہ اللہ نے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا فرما دی۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ جب آپ کا شوہر آپ کے قابو سے نکل جاتا ہے یا دوسری عورتوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے یا برے اعمال کرتا ہے، بری صحبت میں بیٹھتا ہے، شرابی زانی ہو جاتا ہے، آپ پر ہاتھ اٹھاتا ہے، آپ کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ کی عزت نہیں کرتا، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا کرتا ہے، آتے جاتے گالیاں نکالتا ہے، آپ کی قدر تک نہیں کرتا، تو ایک بیوی ٹوٹ جاتی ہے جو اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر آتی ہے، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آتی ہے، اور اپنی اولاد کی خوشی کے لیے اور اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ایسی تمام بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ دنیا کے تمام کام چھوڑ کر 3 لونگ جو آپ کے گھر کے گرم مسالے میں پائے جاتے ہیں، ان 3 لونگ کے دانوں پر یہ خاص عمل ایک بار میرے کہنے پر کر کے دیکھیں۔ ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو آپ کو وظیفے کا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھیں گے تو پھر آپ کو وظیفے کی کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ میں شرط لگا کر کہتا ہوں کہ آج تک آپ نے شوہر کو قابو میں کرنے کا، ساس کو قابو میں کرنے کا، بیوی کو قابو میں کرنے کا ایسا طاقتور عمل نہ ہی پہلے کبھی کیا ہوگا اور نہ ہی آج تک کبھی کسی نے بتایا ہوگا۔ دیکھیں آج کے دور میں، ڈیجیٹل دور میں اپنے شوہر کو قابو میں کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ آج کے دور میں ہر بری نفاست آپ کے سامنے خود پیش ہو جاتی ہے۔ یعنی آج کے اس برائی کے دور میں اپنے شوہر کو قابو میں رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے حقوق کی ادائیگی کریں، اس کی عزت کریں، اس کو وہ احترام دیں جس کے وہ لائق ہے۔ اللہ نے جو اس کا مقام بنایا ہے آپ اسے اسی کے مطابق ٹریٹ کریں۔ آج کی عورت جب تھوڑی سی لاپرواہی کرتی ہے، تھوڑی سی کوتاہی کرتی ہے، شوہر کی طرف توجہ کم کر دیتی ہے، شوہر کا دھیان بھٹک جاتا ہے، شوہر دنیاوی کاموں سے ہٹ کر دوسری عورتوں کی طرف نکل جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا شوہر آپ کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اس میں آپ کی بھی غلطی ہے۔ جب آپ لاپرواہی کرتی ہیں یا آپ سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے جس سے شوہر کو باہر منہ مارنے کا موقع مل جائے، سب سے پہلے تو اگر آپ میں کسی بھی طرح کی کمی کوتاہی ہے تو وہ ختم کریں۔ اس کے باوجود اگر آپ کا شوہر آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ شوہر اپنی بہنوں اور اپنی ماں کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے۔ اس کی بہن یعنی آپ کی ننند اور آپ کی ساس جو کہتی ہے آپ کا شوہر آپ کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہے۔ ایسے ماحول میں بیوی کا زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جب شوہر اپنی بہنوں اور اپنی ماں کے کہنوں پر چلتے ہیں تو پھر بیوی کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہوتی، پھر بیوی اس گھر میں رہنا پسند تک نہیں کرتی۔ میرے بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میں اس طرح کی کوئی غلطی ہے تو آپ آنکھوں والے بنیں، بیوی کو بیوی کے حقوق ادا کریں اور ساس کو یعنی اپنی ماں کو اپنی ماں کے حقوق ادا کریں۔ دیکھیں آج کا جو خاص ٹاپک ہے وہ یا ودودو یا سلاموں کا خاص وظیفہ ہے، جسے 3 لونگ پر پڑھ کر آپ شوہر کا نام لے کر لونگ کو جلانے کی دیر ہے، شوہر آپ کا تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا۔
اگر آپ کے پاس شوہر کی تصویر موجود ہے تو آپ تصویر پر اس عمل کو کریں گے۔ اگر آپ کے پاس تصویر موجود نہیں ہے تو پھر آپ موبائل پر شوہر کی تصویر کو کھول کر کریں گے۔ اگر آپ کے پاس تصویر موبائل میں بھی موجود نہیں ہے تو آپ تصور میں اپنے بندے کی شکل کو رکھتے ہوئے اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس عمل کی اتنی تاثیر و طاقت ہے کہ طلاق کی نوبت تک پہنچے رشتے۔ وہ بیٹیاں جو اپنے گھروں میں جا چکی ہیں، طلاق کی نوبت آ چکی ہے، شوہر مارتا ہے، پیٹتا ہے، آپ کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، آپ کو منہ تک لگانا پسند نہیں کرتا، آپ اپنے گھر میں بیٹھی ہیں، آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا رشتہ جڑ جائے، آپ کا شوہر آپ کو عزت کے ساتھ لے جائے، آپ کی قدر کرے، آپ کے حقوق ادا کرے، اور آپ اس کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہیں تو اپنی ماں کے گھر بیٹھ کر بھی اس عمل کو کریں۔ یہ عمل جادو کی طرح اثر کرتا ہے اور تیر کی طرح نشانے پر لگتا ہے۔ اگر آپ اپنے شوہر کے قریب ہیں تب بھی اگر آپ شوہر سے لڑ جھگڑ کر اپنی ماں کی طرف جا چکی ہیں، یا شوہر سے علیحدگی ہو چکی ہے، یا شوہر سے آپ دوری پر جا چکے ہیں، تو آپ دور سے بیٹھ کر بھی شوہر کی تصویر پر اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کے پاس 3 چیزیں ہونا ضروری ہیں اگر آپ اپنے شوہر کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جن میں پہلی چیز 3 لونگ کے دانے ہیں۔ آپ کے گرم مسالے میں پائے جاتے ہیں۔ لونگ کے دانے ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، ثابت لونگ ہونے چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ 3 ثابت لونگ لے کر ایک سائڈ پر رکھ لیں۔ دوسری چیز، آپ کے پاس آپ کے شوہر کی تصویر ہونی چاہیے۔ اگر شوہر بیوی کے لیے کر رہا ہے تو بیوی کی تصویر ہونی چاہیے۔ آپ انشاءاللہ شوہر بیوی کے لیے کر سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے کر سکتی ہے، ساس بہو کے لیے کر سکتی ہے، بہو ساس کے لیے کر سکتی ہے۔ حتیٰ کہ آپ کسی بھی انسان کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے، اپنی مٹھی میں بند کرنے کے لیے، اپنے نقشے قدم پر چلانے کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جو تیسری چیز ہے وہ اس عمل کا ایک روحانی راز ہے، وہ میں آپ کو اگلے حصے میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو عمل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ والے اس عمل کو خاص مخصوص وقت میں کیا کرتے تھے۔ آج میں آپ کو وہ مخصوص وقت بھی بتاؤں گا۔ آپ نے بھی اس عمل کو اسی مخصوص گھڑی میں کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ جب کسی خاص عمل کو کسی خاص قبولیت کی گھڑی میں کیا جاتا ہے تو اس کی تاثیر و طاقت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنی حلال کمائی کا بڑا حصہ ضائع کرتے ہیں۔ بیٹیاں، بہنیں، بیویاں، مائیں صرف یہی چاہتی ہیں کہ ہمارے شوہر ہمارے قابو میں رہیں، اور شوہر کو مٹھی میں کرنے کے لیے آپ محبت کے بڑے بڑے اعمال کرواتی ہیں اور لاکھوں روپے خرچ کرتی ہیں۔ چند دن فائدہ ہوتا ہے، پھر وہی مصیبت، پھر وہی پریشانی، پھر وہی تنگ دستی۔ لیکن اس عمل کی سب سے بڑی تاثیر یہ ہے کہ ایک بار اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر تصویر پر بتائے گئے طریقے سے عمل کرنے کے بعد تصویر کو کہاں پر رکھنا ہے، اگر آپ نے اس تصویر کو اس جگہ پر رکھ دیا تو جب تک یہ تصویر اس جگہ پر موجود رہے گی، وہ بندہ آپ کا شوہر ہے، آپ کا منگیتر ہے، یا جس سے آپ محبت کرتے ہیں، وہ بندہ آپ کے قابو میں رہے گا، آپ کی مٹھی میں رہے گا، دنیا سے لڑ جائے گا لیکن آپ کے خلاف کبھی نہیں جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شوہر یا آپ کے منگیتر یا آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے دل میں اتنی محبت پیدا ہو جائے کہ وہ دنیا والوں سے لڑ جائے، اپنے ماں باپ سے لڑ جائے، لیکن آپ سے محبت کرے، آپ سے شادی کرے، پوری دنیا کے سامنے محبت کا اظہار کرے، تو پہلے تو اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے کرنا ضروری ہے، پھر اس تصویر کو بتائی گئی جگہ پر رکھنا ضروری ہے، ورنہ آپ ابھی اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ ان باتوں پر عمل نہیں کر سکتے تو آپ کو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب آپ نے اس عمل کو یا تو صبح نماز فجر کے بعد کرنا ہے یا پھر آپ نے نماز عصر کے بعد پڑھنا ہے۔ یہ 2 وقت بڑے قبولیت کے ہیں، ادروائز آپ کے پاس پورا دن موجود ہے، جب چاہیں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، کوئی کسی بھی طرح کی پابندی نہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، 3 لونگ کے دانے اور اس بندے کی تصویر، شوہر ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کا منگیتر ہے، یا جس سے آپ محبت کرتے ہیں، یا جہاں کہیں آپ کے رشتے کی بات چل رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ رشتہ آپ کے حق میں بہتر ہے، یہ رشتہ ہو جانا چاہیے، تو آپ اس بندے کی تصویر کو اپنے سامنے رکھ کر اس عمل کو کریں۔ سب سے پہلے آپ نے یا ودودو یا سلامو کو پڑھنا ہے، اس کے بعد ایک قرآنی سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے، پھر ایک قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ 3 اعمال آپ نے پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے یا ودودو یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اب 3 لونگ کے دانے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی کو بند کرنا ہے۔ ایک لونگ کا دانہ جس پر آپ نے نیت کرنی ہے کہ مالک میں اس بندے کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ عورت ہے تو مرد کے لیے نیت کرے، مرد ہے تو عورت کے لیے نیت کرے۔ دوسرے لونگ کے دانے پر
یہ نیت کرنی ہے کہ اس بندے یا اس بندی کے دل میں جو نفرت ہے، جو میرے لیے بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، وہ ختم فرما۔ اور تیسرے لونگ کے دانے پر یہ نیت کرنی ہے کہ ہمارے درمیان سلوک، اتفاق اور ہمدردی پیدا فرما، عزت اور احترام پیدا فرما۔ یہ 3 لونگوں کا راز میں نے آپ کے حوالے کیا۔ بہت سے لوگ آپ کو 3 لونگ پر یا ودودو یا سلامو کا عمل تو بتا دیں گے، لیکن 3 لونگ کا راز کیا ہے؟ یہ ایک ایسی روحانی کتاب سے میں آپ کو یہ عمل دے رہا ہوں، کرنے کے بعد آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے عمل بتانے کا حق ادا کیا ہے۔ لیکن جائز مقصد کے لیے اجازت ہے، اس کے لیے آپ کو کومنٹ سیکشن میں عمل کرنے سے پہلے یہ لکھنا پڑے گا کہ میں نیک مقصد کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس سے آپ کو اجازت مل جائے گی۔ اگر آپ کومنٹ نہیں کرتے تو پھر آپ کو وظیفہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں، مرضی آپ کی ہے، جس طرح آپ کو بہتر لگے۔ اب آپ نے 3 لونگ کے دانوں پر بتائے گئے طریقے سے نیت کرنے کے بعد 3 لونگ کے دانوں کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی کو بند کرنا ہے اور تصویر کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے یا ودودو یا سلامو کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یا ودودو اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا مبارک نام ہے جس کا مطلب ہے سب سے زیادہ محبت کرنے والا، سب سے زیادہ چاہنے والا۔ یہ صرف محبت نہیں ہے، یہ وہ محبت ہے جو پیور اور سچائی محبت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شوہر آپ سے سچی محبت کرے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شوہر پوری دنیا کے سامنے اقرار کرے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ سے شادی کرتا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا محبوب پوری دنیا کے سامنے لڑ جائے، اپنے ماں باپ سے لڑ جائے، لیکن آپ سے رشتہ کرے، آپ سے شادی کرے، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے، آپ جو کہیں جیسا کہیں ویسا کرے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شوہر آپ کی نند اور ساس کے ہاتھوں سے نکل کر آپ کا غلام ہو جائے، صرف آپ کی مانے، آپ جو کہیں جیسا کہیں ویسا کرے۔ کچھ لڑکے ممیز بوائز ہوتے ہیں، بہت سی بیٹیاں بہنیں سوال کرتی ہیں کہ میرا شوہر ہر وقت اپنی بہنوں اور ماں کی سنتا ہے، میری کوئی بات پر متفق نہیں ہوتا، تو آج ان کے لیے بھی یہ خاص عمل بتا رہا ہوں۔ یا ودودو ایک ایسا خاص عمل ہے کہ آج جس کا نام لے کر لونگ کے دانے پر اور تصویر پر نظر جما کر پڑھ لو گے، وہ بندہ آپ کے پاس خود چل کر آئے گا اور آپ سے محبت کا اظہار بھی کرے گا، آپ جو کہیں گے جیسا کہیں گے ویسا کرے گا۔ آپ نے یا ودودو کے ساتھ یا سلامو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الودود وہ ہے جو اپنے بندوں سے بے تحاشا محبت کرتا ہے اور انہیں بھی آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ یا سلامو اللہ کا نام جس کا مطلب ہے ہر عیب اور ہر نقص سے پاک، امان دینے والا، سلامت رکھنے والا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ اپنے محبوب کا نام لے کر، اپنے شوہر کا نام لے کر، اپنی بیوی کا نام لے کر 3 لونگ اور تصویر پر یا ودودو کے ساتھ یا سلامو پڑھتے ہیں تو پھر آپ کی محبت چند دن، چند لمحے، چند گھڑیوں کی نہیں ہوتی، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ آپ کی محبت میں سلامتی عطا فرماتا ہے، آپ کے رشتے کو مضبوطی سے جوڑ دیتا ہے، آپ کے درمیان ہر طرح کی غلط فہمی کو، نفرت کو، بدسلوکی کو اور ہر طرح کی ناچاکیاں ختم کر کے آپ کو ایک ایسے رشتے میں جوڑ دیتا ہے جہاں کبھی بھی ایک سوئی بھی نہیں گزر سکتی۔ اگر آپ بھی میاں بیوی کے جھگڑوں سے تنگ آ چکے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا شوہر آپ کی عزت کرے، احترام کرے، گالی نہ دے، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ بد سلوکی نہ کرے، زبان نہ لگائے، تو ایک بار یا ودودو یا سلامو کو پڑھیں۔ آپ نے ان 2 اسم مبارک کو ملا کر پڑھنا ہے اور ایک تصور کرنا ہے، اور لونگ اور تصویر پر اللہ کے یہ 2 اسم مبارک پڑھتے ہوئے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اور اس عمل کی کامیابی کی شرط ہے کہ آپ یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ اگر آپ آزمانے کے لیے اس عمل کو کریں گے تو آپ کو وظیفے کی تاثیر نہیں ملے گی۔ جتنی توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، کریں۔ یہ عمل آپ کو کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ اب آپ نے اس اسم مبارک کو 313 بار پڑھنا ہے، اور یہ کلام پڑھتے ہوئے، یہ اسم مبارک پڑھتے ہوئے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ ان ناموں کو پڑھ کر آپ نے تصویر پر پھونک مارنی ہے، پھر 3 لونگ کے دانوں پر پھونک مارنی ہے، اور اس کے فوری بعد آپ نے قرآنی سورت مبارکہ پڑھنی ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ یہ قرآنی سورت مبارکہ اللہ نے قرآن مجید میں دشمن سے نجات کے لیے عطا فرمائی۔ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت مبارکہ ہے، لیکن اس کی تاثیر و طاقت اتنی ہے کہ اسے پڑھنے سے دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ دیکھیں، بعض اوقات لوگ آپ کو ہنستا مسکراتا برداشت نہیں کرتے۔ جب لوگ میاں بیوی کے درمیان محبت دیکھتے ہیں، اخلاص دیکھتے ہیں، تو ان سے برداشت نہیں ہوتا، پھر وہ ہر حد تک چلے جاتے ہیں۔ جب ان کا بس نہیں چلتا،
پھر وہ جادو جنات سے بندشیں لگاتے ہیں اور بندش سے میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا کر دیتے ہیں، نظر بد سے آپ کا جینا حرام کر دیتے ہیں، آپ کے گھر کے سکون کو چھین لیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ بہت سی بیٹیاں آ کر یہ سوال کرتی ہیں کہ ہمارے درمیان تو بے حد محبت تھی، اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ سمجھ نہیں آئی کہ میرا شوہر جو مجھ سے محبت کرتا تھا میرے بغیر ایک قدم نہیں اٹھاتا تھا، مجھے منہ تک نہیں لگاتا۔ یہ نظر بد، حسد اور جادو جنات کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ جب لوگ آپ کو ہنستا مسکراتا خوشحال نہیں دیکھتے، وہ کسی بھی حد تک جا کر آپ کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ تو آج اگر آپ پر کسی دشمن نے بندش لگا دی ہے، اگر کوئی دشمن آپ کو الگ کرنا چاہتا ہے، آپ کے درمیان نفرت، آپ کے درمیان اختلافات کا بیج بونا چاہتا ہے، تو صرف ایک قرآنی سورت سورہ کوثر کو پڑھیے گا، جس میں اللہ کی ذات خود فرماتی ہے کہ بے شک ہم تجھے کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے اور تیرا دشمن بے نام و نشاں ہو جائے گا۔ آج بڑا خوش قسمت ہے وہ انسان جو ابھی تک اس ویڈیو کو مکمل دیکھ رہا ہے، کیونکہ یہ کامل وظیفہ ہے۔ اسے کرنے کے بعد یقین کریں کہ آپ کا شوہر آپ کے قدموں میں بیٹھ جائے گا، آپ کا شوہر آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ جو کہیں گے جیسا کہیں گے ویسا کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ آپ نافرمان بگڑی ہوئی اولاد کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، آپ ساس کے لیے کر سکتے ہیں، بہو کے لیے کر سکتے ہیں، بہو ساس کے لیے کرے، ساس بہو کے لیے کرے۔ اس عمل کے بڑے فیض و برکات ہیں، لیکن ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، میں آپ کو صرف ٹو دی پوائنٹ وظیفے کا طریقہ بتانا چاہتا ہوں۔ اب آپ نے اس قرآنی سورت کو بسم اللہ کے ساتھ محبت اور عقیدت کے ساتھ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی نہیں کرنی۔ اس سورت کو پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر تو آپ کے میاں بیوی کے درمیان کسی کی بندش ہے، یعنی رشتوں کی بندش ہے، یا محبت کی کمی ہے، یا نفرت کا بیج ہے، تو وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ کا دشمن اپنی ہی کسی مصیبت میں پڑ جائے گا۔ اللہ آپ کے رشتے کو آپ کے دشمن سے حفاظت میں رکھے گا اور سلامتی عطا فرمائے گا۔ اب آپ نے اس کے بعد ایک اسم مبارک پڑھنا ہے جو یا جبارو ہے۔ اللہ کا یہ نام جس کا لفظی معنی ہے جبر کرنے والا۔ بہت سے لوگ یا ودودو شاہ یا سلامو تک عمل کرتے ہیں یا جبارو نہیں پڑھتے، پھر انہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ چند دن بعد کہتے ہیں کہ 15-20 دن بعد پھر وہی لڑائی جھگڑے، پھر وہی نفرت، پھر وہی نچاکیاں۔ لوگ کہتے ہیں، بہت سی بہنوں نے میرے سے ریکویسٹ کی، کمنٹ سیکشن میں سوال کیے کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ دیجیے جسے کرنے کے بعد ہمارے درمیان کبھی بھی لڑائی جھگڑے نہ ہوں، ہمارے درمیان محبت ہمیشہ قائم رہے، ہمارے درمیان کبھی بھی نفرت نہ آئے۔ تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے رشتے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے رشتوں کے درمیان سے نفرت ختم کریں، کیونکہ نفرت کی ایک چنگاری آپ کے رشتے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اور نفرت کو ختم کرنے کا ایک روحانی راز یا جبارو کا خاص عمل ہے۔ یا جبارو یا جبارو یا جبارو، اللہ کے اس اسم مبارک کو پڑھنے سے اللہ آپ کے دشمن کے دل سے نفرت کو ختم فرما دے گا۔ آپ کے شوہر کے دل سے آپ کے لیے جتنی غلط فہمیاں ہیں، ناچاکیاں ہیں، نفرت ہے، جس کی وجہ سے آپ کے درمیان لڑائی جھگڑے بڑھ رہے ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رشتوں کے درمیان چند دنوں کے بعد کبھی لڑائی نہ ہو، کبھی جھگڑے نہ ہو، لوگ آپ کی محبت کے مثالیں دیں، تو یا جبارو کو آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 121 بار پڑھ کر 3 لونگ کے دانوں پر پھونک مارنی ہے اور اس بندے کی تصویر پر پھونک مارنی ہے جس بندے کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں۔ تصویر موجود نہیں تو کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اب یا جبارو کو پڑھنے کے بعد آخری اور ایک ایسا روحانی راز جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ یہ آخری راز بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ 3 لونگ پر اور تصویر پر یہ خاص عمل مکمل کر لیں گے تو آپ نے آخری راز جو پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کے بغیر آپ کا وظیفہ نامکمل ہے۔ اس سے پہلے جان لیں کہ 3 لونگ اور تصویر کا کیا کرنا ہے۔ عمل مکمل کرنے کے بعد آخری راز پڑھنے کے بعد 3 لونگ کے دانوں پر جو نیت کی ہے، جو طریقہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، اس 3 لونگ کے دانوں کو جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیں۔ آگ اتنی تیز ہو کہ لونگ آگ میں جاتے ہی جل جائیں، سڑ جائیں، گل جائیں۔ جیسے ہی لونگ آگ میں جلنا شروع کریں گے، آپ کے دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی۔ میاں بیوی کے درمیان جتنی بھی ناچاکیاں ہیں، فساد ہیں، فتنے ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، نفرتیں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی، بندشیں بھی جل جائیں گی، نظر بد کا برا حشر ہو جائے گا۔ یہ 3 لونگ آپ کی تمام منفی اثرات کو اپنے اندر جذب کر لیں گے اور یہ لونگ کے دانے جلانے کی دیر ہے۔ آپ پر اللہ کی رحمت ہو جائے گی، آپ کے درمیان
ایک غیبی محبت پیدا ہو جائے گی اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ جو شوہر آپ کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، جو طلاق دینے پر تل چکا ہے، وہ خود آ کر آپ کو آپ کے گھر سے لے جائے گا اور آپ کا غلام بن کر رہے گا، آپ کی مٹھی میں رہے گا، کبھی بھی آپ کے خلاف نہیں جائے گا، آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے ویسا کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اب یہاں تک عمل مکمل کرنے کے بعد تصویر کا کیا کرنا ہے، اور وہ تیسری چیز کیا ہے جو اس عمل کی ایک خاص روحانی رازوں میں سے ایک راز ہے، وہ تیسری چیز ہے ایک انڈے کا صدقہ۔ جب بھی آپ کسی خاص اور مجرب عمل کو کرتے ہیں، کسی طاقتور عمل کو کرتے ہیں، تو صدقہ دینا ضروری ہے۔ صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں، ورنہ یہ خاص وظیفے کرنے کے بعد ان کے کچھ اثرات انسان پر ظاہر ہو جاتے ہیں، جس کے لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایک انڈے کا صدقہ یا حسب توفیق صدقہ کریں، خیرات کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا آپ کے لیے آنے والی مشکلات کو ختم فرمائے گا اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ ایک انڈے کا صدقہ کرنا ہے۔ اب تصویر کا کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا، اس سے پہلے سن لیں کہ آپ نے جو آخری سلطانی راز پڑھنا ہے وہ ہے سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون۔ یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت مبارکہ ہے۔ آپ نے سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، اس آیت مبارکہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے صرف 11 بار پڑھ کر اس بندے کی تصویر پر پھونک مارنی ہے جس کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ پڑھنے کی دیر ہے اور اس تصویر پر پھونک مارنے کی دیر ہے۔ وہ بندہ گنگا بہرا ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے صبح ہے تو صبح مانے گا، شام کہیں گے تو شام مانے گا، آپ کہیں گے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائے گا، کھڑا ہونے کا کہو گے تو کھڑا ہو جائے گا۔ ایسی غلامی چاہتے ہیں، شوہر کو ایسا مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، ایسا اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، تو آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اور آخر میں آپ نے ایک بار کومنٹ سیکشن میں اس بندے کا نام لازمی لکھنا ہے جس بندے کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی وجہ سے اس بندے کا نام نہیں لکھ سکتے تو یہ لازمی لکھیں کہ آپ کس مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں۔ تصویر پر یہ عمل مکمل کرنے کے بعد تصویر کو آپ نے کسی وزنی چیز کے نیچے رکھنا ہے، اور کوشش کریں کہ جس وزنی چیز کے نیچے آپ تصویر رکھنے جا رہے ہیں وہ وزنی چیز کم از کم 6-7 مہینے کے لیے کوئی اٹھائے نہ، جب تک جتنی دیر تک یہ تصویر اس وزنی چیز کے نیچے موجود رہے گی وہ بندہ آپ کا غلام رہے گا۔ وزن جتنا زیادہ ہو بہتر ہے، اور تصویر اس وزن کے نیچے جتنی زیادہ دیر رہے گی اتنا بہتر ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔